الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان المبارک کے مہینے کا 12واں روزہ ہے. دن بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کا جذبہ نصیب فرمائے. گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے اور جب وضو صحیح ہوتا ہے تو نماز صحیح ہوتی ہے. وضو صحیح ہوتا ہے, وضو کر کے قرآن کریم کو چھویا جاتا ہے. تو جب وضو کر کے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, صحیح وضو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, تو اس قرآن کریم کی تلاوت کا نور بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا وہ امتی جو رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے, لباس بھی اس نے پہنا ہوا ہو تو صاف ستھرا لباس, وضو کر کے صاف ستھرے لباس کو پہن کر سو جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پوری رات فرشتے اس کے بدن سے چمٹ کر رہتے ہیں, یعنی پوری رات فرشتے اس کی حفاظت کرنے پر لگا دیے جاتے ہیں. لیکن آج مجھے ایک عجیب بات آپ کو بتلانی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, قرآن کریم کی عظمت سے بڑھ کر کوئی عظمت بلو ہو سکتی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جس کسی کا دماغ کمزور ہو, یاد کرنے چاہتا ہے پھر بھی یاد نہیں رہتا ہے, یادداشت اس کی کمزور ہو چکی ہے, کوئی بات اسے یاد نہیں رہتی ہے, فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے, جتنا ہو سکے اللہ کے قرآن کو پڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اگر کوئی دماغ کے معاملے میں کمزور ہے, کوئی بات یاد نہیں رہتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اپنا دماغ ایسا پاورفل بنا دے کہ ایک مرتبہ کسی چیز کو پڑھنے پر وہ یاد کر لیوے, یا ایک مرتبہ کوئی بات سنے اور اسے یاد رہ جاوے, تو اسے چاہیے کہ وہ مسواک کا اہتمام کرے. اور میرے پیارو, مسواک ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. حدیث شریف میں فرمایا, وضو ایمان کا حصہ ہے, اور کل گزشتہ حدیث ہم نے پڑھی تھی وضو آدھا ایمان ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا وضو ایمان کا حصہ ہے اور مسواک وضو کا حصہ ہے.
آج کچھ ضروری باتیں مجھے مسواک کے متعلق کرنی ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بولو کہاں سے قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ہاتھ سے تو نہیں پڑھا جاتا، آنکھوں سے تو نہیں پڑھا جاتا، پڑھتے ہم کہاں سے ہیں؟ منہ سے پڑھتے ہیں، تو منہ کی صفائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو حدیث شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں یعنی تکلیف میں پڑ جائے گی۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ اپنی امت کی تکلیف کا خیال رکھا ہے۔ مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں یا مشقت میں یعنی تکلیف میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہمارے نبی نے حکم نہیں دیا، لیکن چاہت ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ میری چاہت تو یہی ہے کہ میرا ہر امتی نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کر لے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں تمام کے تمام نبیوں کی سنتیں ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو تمام کے تمام نبیوں نے اپنایا ہے۔ نمبر 1 حیا کا ہونا، شرم کا ہونا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر کسی آدمی میں شرم نہیں ہوتی، وہ بے شرم ہو جاتا ہے، تو بے شرم آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے شرم کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ پھر فرمایا خوشبو لگانا، عطر کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے جنات آ جاتے ہیں، عطر لگانے سے جنات پیچھا کرتے ہیں۔ ارے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ذرا اپنے عطر بدھارے واپریے نہیں تو શું થાય جنات આપણો نے پکڑی لے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں، اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیزوں میں ایک چیز خوشبو بھی ہے۔ اور یاد رکھو یہ بات غلط ہے کہ عطر کا استعمال کرنے سے جنات پریشان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عطر کا استعمال کرتے ہیں سنت سمجھ کر، وہ جنات کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور کوئی دشمن ان پر جادو کرنا چاہتا ہے، عطر کا استعمال کرنے والے پر جادو کے کوئی اثرات بھی ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی سوچ غلط ہے کہ عطر کا استعمال کریں گے تو جنات پریشان کریں گے۔ ارے عطر کا جتنا اچھا عطر استعمال کرو گے اتنے جنات محافظ ہو جائیں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ تو فرمایا خوشبو کا لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا، شادی کرنا بھی ہر نبی کی سنت ہے۔ ہر نبی نے شادی کی ہے، صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 چیزیں تمام کے تمام انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ 10 چیزیں تمام کی تمام انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 1 مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو، اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے مثلا کان اور ناک کے سوراخ یعنی ان کے ہول سوراخ اور بغلوں وغیرہ کو اہتمام سے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال موڑنا، پانی سے استنجا کرنا۔ اور حدیث کے بیان کرنے والے راوی فرماتے ہیں کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ آج میں آپ کو پاکی کی کچھ باتیں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ جتنا ہم اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں گے اتنا ہی اللہ پاک ہمارے دل کو عمل صالح کی طرف راغب فرمائے گا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ پھر دل بے چین رہتا ہے، دل پریشان رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں۔ اندازہ لگاؤ کتنی تاکید کے ساتھ ہمارے نبی کی یہ اہم سنت ہے، اور اس سنت کو اپنانے پر دنیاوی کیا فائدے ہوں گے وہ بھی میں آپ کے سامنے مختصر ذکر کروں گا، اور آخرت کے فائدے تو ہے ہی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کا فائدہ ہے تو دنیا کے بھی بہت سارے فائدے مسواک کرنے کی وجہ سے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دین رات میں جب بھی سو کر اٹھتے وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اہم حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت کو خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے منہ پر جب آدمی مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر نماز میں قرآن کریم پڑھتا ہے تو فرشتہ اسے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو اور تلاوت میں مزہ چاہیے، تلاوت میں دلچسپی چاہیے، تو فرمایا کہ مسواک کر کے قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے، یعنی 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہیں۔ جب ہم دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں تو بولو آخرت کا فائدہ نہیں چاہتے ہیں؟ اور مسواک کرنے میں کون سی مشقتیں ہیں، کون سی تکلیفیں؟ جب ہمارے جیب میں اچھے سے اچھا موبائل رہ سکتا ہے، بہت سارے پیسے بھی ہم جیب میں رکھ سکتے ہیں، تو ایک 10 روپے کی لکڑی سنت سمجھ کر کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی 70 یعنی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کے لیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے تھے۔ تو میرے پیاروں مسواک کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ آج سے اس سنت کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وضو کا حصہ مسواک ہے، اور وضو اسی وقت کامل ہوتا ہے جب ہم مسواک کر کے وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا سب سے پہلے آپ مسواک کا اہتمام کرتے تھے، یعنی مسواک کر لیتے تھے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ مسواک نہ فرما لیتے۔ تو مسواک ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اپنا مہمان بنایا، 7 آسمانوں کا سفر، 8 جنتوں کا سفر، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی حوروں سے ملاقات ہو گئی۔ جنت کی حوروں نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب استقبال کیا، اور جنت کی حوروں نے ہمارے نبی کو سلام پیش کیا، اور ہمارے نبی سے جنت کی حوروں نے کہا کہ میرے محبوب آپ کی امت کو مسواک کرنے کا کہیے، آپ کی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیجیے، اس لیے کہ جب آپ کی امت مسواک کا اہتمام کرتی ہے، آپ کی امت مسواک زیادہ کرتی ہے، اللہ پاک ہماری خوبصورتی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، ہر کوئی دنیا میں اپنی بیوی سے پریشان ہے، اور جنت کی حور کا منتظر ہر کوئی آدمی ہے۔ اب جو چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں اچھے سے اچھی حور مل جائے، اسے چاہیے کہ مسواک کا وہ خاص طور پر اہتمام کرے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو مسواک کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے حقوق میں اتنی تاکید فرمائی، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں ہمارے نبی کے سامنے جبریل امین آ کر اتنی تاکید سے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، یعنی جب ہم دنیا سے جائیں گے اور وراثت میں جو مال بچے گا وہ مال پڑوسی کو بھی دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں ما
दांतों के बारे में इतनी ताकीद करते कि अब मुझे गुमान होने लगा कि आज़ाद होने का ही गुलामों को हुक्म दे देंगे, और मिसवाक की इस कदर ताकीद फरमाते कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि मसोड़े भी बाकी रह सकेंगे या नहीं, और औरतों के बारे में इतनी ताकीद फरमाते, यानी औरतों के साथ अच्छा सलूक करने पर, उन पर जुल्म न करने पर, उन पर ज़्यादती का मामला न करने पर मुझे इतनी ताकीद से ये बात बयान फरमाई कि मुझे ये ख्याल होने लगा शायद तलाक देना हराम हो जाएगा, औरतों पर जुल्म करना हराम हो जाएगा। और तहज्जुद के बारे में इतनी ताकीद फरमाई कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि मेरी उम्मत के नेक लोग रात को सोना ही पसंद नहीं करेंगे। तो ये हमारे नबी का सच्चा फरमान है। समझने के लिए तो सिर्फ एक हदीस काफ़ी हो जाती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक को ज़रूर इस्तेमाल करो, उसमें 10 बातें हैं। नंबर 1, मुंह को साफ़ करती है। हर कोई आदमी चाहता है और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, हमारे मुंह से बदबू नहीं निकलनी चाहिए। सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचती है, कभी कभी हम बात करते हैं, कभी मुंह से बदबू निकलती है, सामने वाला कुछ कहता तो नहीं है लेकिन अंदर अंदर परेशान हो जाता है, और जब हम अपने मुंह की सफाई को नहीं रखते हैं, दूसरी मर्तबा फिर हमारे करीब आकर वो बात करने को तैयार नहीं होता है। तो हमारे नबी का हर हुक्म उसमें कोई न कोई हिकमत ज़रूर है। तो फरमाया कि मुंह को साफ़ रखती है, रब की रज़ा का ज़रिया है। अल्लाह खुश हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ चाहिए बोलो? जिससे अल्लाह खुश हो जाएगा उसके काम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? रब की रज़ा का ज़रिया यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होते हैं। मलाइका यानी फरिश्तों की खुशी का सबब है। मिसवाक करने वाले बंदे से फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाते हैं। आँखों को जिला बख्शती हैं, आँखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। मिसवाक की वजह से आदमी आँखों की बीमारियों का शिकार नहीं होता है, बल्कि अल्लाह पाक उसकी आँख की बीनाई को सलामत रखते हैं। दांतों को सफ़ेद करती है, मसोड़ों को मजबूत करती है और मसोड़ों की बीमारियों को ख़त्म कर देती है। खाना हज़म करने में मदद देती हैं। बहुत से लोग खाना हज़म करने के लिए न जाने कैसी कैसी टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, गोलियां लेते हैं। हमारे नबी की सुन्नत को अपना लिया जाए तो अल्लाह पाक ने उसमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ रखी है। फरमाया खाना हज़म करने में मदद करती है, बलगम को ख़त्म करती है। जो कफ जम जाते हैं बलगम तो मिसवाक की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। नमाज़ों का अजर बढ़ जाता है, मुंह में खुशबू पैदा करती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो कुरान करीम के निकलने का रास्ता है मुंह, तो उस मुंह को तो पाक और साफ़ रखना चाहिए। तो मिसवाक का ख़ास तौर पर एहतमाम कीजिए। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुछ अरसे तक हमारे नबी के पास तशरीफ़ नहीं लाए थे। फिर हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ताख़ीर की वजह पूछी, यानी लेट करने की वजह पूछी कि कई दिन हो गए तुम आए क्यों नहीं? तो कहने लगे कि हम कैसे आए जबकि यहाँ के लोग नाखून नहीं तराशते और मूछें नहीं कटाते हैं। और फरमाया कि आज़ाए बदन यानी बदन के उज़्व के मेल को नहीं उतारते हैं और मिसवाक को नहीं करते हैं। फिर हम तो हमारे रब के हुक्म से हाजिर हो ही जाते हैं। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जुमा गुस्ल करना, खुशबू लगाना और मिसवाक करना ज़रूरी है। तो बदन की ज़ाहिरी सफाई अगर हम रखेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारे बातिन को साफ़ सुथरा कर देगा। हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ है कि ज़ाहिर को बनाएं, ज़ाहिर को अच्छा रखें तो अल्लाह पाक बातिन को साफ़ सुथरा कर देगा। हदीस शरीफ में मौजूद है, जो शख्स जुमा के दिन अपने नाखून तराशता है अल्लाह पाक उसको नाखून की बीमारियों से दूर करते हैं और उसे शिफा अता फरमा देते हैं। और इस हदीस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजर्बा है। मुझे एक तकलीफ़ थी पैरों के नाखून में, मैंने कई मरतबा ऑपरेशन करवाया कि जब नाखून काटते तो फिर वो अंदर चला जाता है, आपको मालूम है, फिर अंदर चला जाता है, फिर वो सूजने लगता है, फिर ऐसा सूजता है कि फिर वो डायरेक्ट निकलता नहीं, उसको कटवाना पड़ता है। तो ये हदीस जब पढ़ी उसके बाद से तय कर लिया कि अब जुमा का कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें नाखून न काटे हो, और नाखून काटने का जो सुन्नत तरीका है उसी के मुताबिक काटना शुरू किया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजर गए, इस तकलीफ़ का सामना अल्लाह के फजल व करम से नहीं करना पड़ा। तो हदीसों में जो हमारे नबी ने इलाज बतलाए हैं वो इलाज बड़े ज़बरदस्त हैं। हदीस शरीफ में फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन अपने नाखून तराशता है वो जुज़ाम कोड़ से महफूज रहता है। तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को पाक साफ़ रहने को भी कहा है। एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
हर 40 दिन में ज़ेरे नाफ की सफाई ज़रूरी है। नाफ के नीचे जो बाल होते हैं 40 दिन से पहले उसे काट देना ज़रूरी है। अगर कोई 40 दिन तक नहीं काटता यानी 40 दिन प्लस हो जाते हैं तो ये मकरूह है, पसंदीदा नहीं है। और हमारे नबी ने अगर हुक्म दिया है तो उसमें कोई न कोई दुनियावी फ़ायदा ज़रूर छुपा हुआ है, कोई न कोई मेडिकल का फ़ायदा ज़रूर छुपा हुआ है। तो फरमाया 40 दिन में ज़ेरे नाफ की सफाई ज़रूरी है। और जुमा में नाखून तराशने को हमारे नबी ने ताकीद फरमाई। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया अपने मुंह को दुरुस्त रखा करो, यानी साफ़ सुथरा रखा करो, इसलिए कि ये अदायगी कुरान की जगह है, यानी ये कुरान करीम को अदा करने की जगह है। तो जितना हो सके मेरे प्यारों मिसवाक का अहतमाम करना है। अब मिसवाक में हम करेंगे तो सही, इंशाअल्लाह कहो करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन मिसवाक करने में कुछ गलतियाँ ना हो जाए, इसकी वजह से मैं आपको सुन्नत तरीका मुख्तसर मिसवाक का बतला देता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतमाम, हमारे नबी ने मिसवाक का बहुत एहतमाम फरमाया। यहाँ तक कि मरदुल मौत यानी आपका आखिरी वक्त था, आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, उस वक्त भी अम्मा आयशा से फरमाया आयशा मुझे मिसवाक दो। और हदीस शरीफ में लिखा है हमारे नबी को कमज़ोरी इतनी थी कि आप अपने मुंह से मिसवाक को चबाने की ताकत नहीं रखते थे। अम्मा आयशा ने कहा, अम्मा आयशा से फरमाया आयशा मुझे मिसवाक चबा कर दो। अम्मा आयशा ने अपने मुंह से चबाई है। देखो हमारे नबी ने औरतों के साथ मोहब्बत कैसी फरमाई है। आप एक तरफ पूरी उम्मत के नबी हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बढ़ाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद दिया, और ये सारी कायनात क़यामत तक बाकी रहेगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदक़ा है। तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब मिसवाक चबाया, हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि आयशा मिसवाक को धो कर दो, बल्कि डायरेक्ट ले लिया और उम्मत को ये पैगाम दिया कि औरतों से मोहब्बत होनी चाहिए, औरतें जुल्म करने की चीज़ नहीं है। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक का बहुत एहतमाम फरमाया। यहाँ तक कि मरजुल मौत में भी यानी आपने आखिरी वक्त में भी मिसवाक को नहीं छोड़ा है। मिसवाक वाली नमाज की फजीलत बिला मिसवाक वाली नमाज से 70 गुना ज़्यादा यानी 70 गुना ज़्यादा है। अब कौन सा मिसवाक करना चाहिए? तो नीम का मिसवाक भी बेहतर है, पीलू का मिसवाक भी बेहतर है, मर्द और औरत दोनों के लिए मसनून है। मिसवाक एक बालिश्त से बड़ी न रखी जाए क्योंकि उस शैतान उससे मजाक करता है और लहव लईब का ज़रिया बनता है। लहव लईब का मिसवाक को वो ज़रिया बना देता है। लोगों की सोच ये है कि एक बालिश्त यानी गुजराती में क्या कहते हैं, वेत ही कहते हैं ना, एक वेत कहते हैं ना, एक वेत से मिसवाक छोटी नहीं होनी चाहिए, ये लोगों की सोच है। एक वेत से छोटी होगी चलेगा, एक वेत से यानी एक बालिश्त से मिसवाक बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर एक बालिश्त थी मिसवाक, अगर शुरू में एक बालिश्त थी यानी एक वेत थी, फिर बाद में एक बालिश्त से मिसवाक छोटा हो गया तो उसमें कोई हरज नहीं है। बड़ा नहीं होना चाहिए, एक बालिश्त से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। मिसवाक चुंगली यानी छोटी उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए। ये उंगली के बराबर मिसवाक मोटी होनी चाहिए, यानी जाड़ी इतनी होनी चाहिए। मिसवाक ताज़ा और नरम होनी चाहिए। मिसवाक बहुत ज़ोर लगाकर न करनी चाहिए, उससे आंखें कमज़ोर हो जाती है, गलतियां होती हैं तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। बाज़ दफ़ा यूँ रगड़ डालते कि आज न आज पूरी दांतों की पिलास ख़त्म करके ही रहूँगा, चाहे दांत रहेंगे या तो फिर मैं रहूँगा। ये सोच कर नहीं, बस हल्की हल्की मिसवाक करो। हमारे नबी की सुन्नत है तो सुन्नत को अगर हम हल्के हल्के हाथों से भी करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मिसवाक बहुत ज़ोर लगा कर न करनी चाहिए, उससे आंखें कमज़ोर हो जाती है। मिसवाक इधर उधर न डाले बल्कि साफ़ सुथरी जगह पर खड़ी रखे। अब आगे सुनो, बहुत से लोग मस्जिदों में मिसवाक रखते हैं तो उसमें बड़ी बेएहतियाती करते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये जो पानी जाता है उस नाली के अंदर मिसवाक को देखा है, कई मर्तबा देखने को मिला है। आगे सुनो, मिसवाक इधर उधर डालने का नतीजा क्या होता है। ये सारी किताबों के मैं हवाले आपको नहीं देता इसलिए कि आपको तो सब मालूम है। ये मैं अपने घर की बातें नहीं करता, किताब सामने और किताब के सामने से ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मिसवाक इधर उधर न डाले बल्कि साफ़ सुथरी जगह पर खड़ी रखे, क्योंकि फेंकने से जुनून का अंदेशा होता है।
ادھر ادھر مسواک ڈال دینے سے پاگلپن کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے مسواک کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا مسواک ہے۔ اگر زیتون کا مسواک مل جائے تو اس میں تو کڑواس بھی نہیں ہوتی، بہت بہترین مسواک ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا مسواک ہے۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلی کو مسواک کے نیچے، مثال کے طور پر یہ دائیں ہاتھ کی انگلی کو مسواک کے نیچے اور درمیان کی 3 انگلیوں کو مسواک کے اوپر رکھے اور انگوٹھے سے مسواک کے سرے کو نیچے سے پکڑ لے۔ شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ 3 انگلیاں اوپر رہے گی، یہ چھوٹی انگلی اور یہ پہلی انگلی، اور اس طریقے سے مسواک کو کرنے کا اہتمام کرے۔ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی یعنی سیدھے ہاتھ کی چنگلی کو مسواک کے نیچے اور درمیان کی 3 انگلیوں کو مسواک کے اوپر رکھے اور انگوٹھے سے مسواک کے سرے کو نیچے سے پکڑ لے۔ مسواک کی شروعات یعنی ابتدا دائیں جانب اوپر کے دانتوں سے کرے، پھر بائیں جانب اوپر کی دانتوں سے کرے۔ پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب، پورا ادھر گھمانا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، دائیں جانب اوپر کے پھر بائیں جانب اوپر کے۔ پھر فرمایا مسواک کی ابتدا دائیں جانب اوپر کے دانتوں میں سے کرے، پھر بائیں جانب اوپر کے دانتوں میں سے، پھر نیچے کے دانتوں میں سے، دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ دانتوں کے ظاہر اور باطن اور اطراف کو بھی مسواک سے صاف کیا جائے۔ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرے نہ کہ لمبائی میں۔ چوڑائی میں اس طریقے سے کرے، اس طریقے سے مسواک کرنا صحیح نہیں ہے۔ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرے نہ کہ لمبائی میں، اور زبان میں بھی مسواک کر لے، زبان کی لمبائی میں بھی کر سکتے ہیں۔ مسواک کو مٹھی میں پکڑ کر نہ کرے، اس سے مرض بواسیر پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ مٹھی میں مسواک پکڑ کر کرتے، بواسیر معلوم ہے آپ کو کون سی بیماری کہتے ہیں؟ گجراتی میں مسا کہتے ہیں اس کو۔ بواسیر یعنی مسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو مسواک کو دانتوں کی، یہ چونکہ میں نے سنت کی اہمیت بتلائی تو یہ باتیں بتلانا اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ ہم اس سنت کو اپناتے ہیں تو صحیح اپنائیں، اس لیے کہ بجائے فائدے کے ہم اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ تو یوں کہہ کر چھوڑ بھی نہیں دینا کہ بھئی آٹلی بڑی پرابلم سے شو کریں ضرور اچھے نہیں میرے پیرو، یہ ٹوتھ پیسٹ تو یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی، یہ دنیا والوں کی بنائی، اس کو کرنا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا فائدہ ہمارے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت ضرور کلمہ ملتا ہے۔ اس سے بڑا بولو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ایمان کی حالت میں چلا جائے؟ تو مسواک کو دانتوں کی چوڑائی میں کرے نہ کہ لمبائی میں۔ مسواک کو مٹھی میں پکڑ کر نہ کرے، اس سے مرض بواسیر پیدا ہوتا ہے۔ مسواک سو کر کرنے سے بھی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مسواک کو چوسے نہیں، جب پرانی مسواک ہو جائے تو اس کو چوسے نہیں، اس سے نابینائی یعنی اندھا پن آتا ہے۔ ہاں اگر مسواک نہیں ہو تو پہلی مرتبہ مسواک چوسی جا سکتی ہے، بار بار مسواک کو چوسنے سے اندھا پن پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ پہلی مرتبہ نئی مسواک کا چوسنا، جزام ایک ایسی بیماری ہے جس سے بدن سڑ جاتا ہے اور ایسا سڑتا ہے کہ ٹکڑے ہو کر نیچے گرتا ہے۔ جزام اور برس کو دفع کرتا ہے، موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے، اور اس کے بعد چوسنا نسیان کو پیدا کرتا ہے۔ جب پرانی مسواک ہو جاتی ہے، پرانی مسواک کو چوسنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرانی مسواک کو چوسنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نئی مسواک ہے اس کو چوس لے، بار بار پھر مسواک کو چوسے نہیں، بلکہ پھر ہلکا اس کو گھسنے کا اہتمام کرے۔ مسواک کرنے سے پہلے بھی دھوئے اور بعد میں بھی دھو کر رکھے، ورنہ شیطان مسواک کرنے لگتا ہے۔ اور آگے بیان فرمایا مسواک کو ہمیشہ اپنے پاس جیب میں وغیرہ میں رکھنا بہتر ہے، تاکہ جہاں نماز کا وضو کا موقع ہو مسواک کی فضیلت حاصل ہو۔ اب بہت سی مرتبہ لوگ گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، بھیگی ہوئی مسواک کو اپنے جیب میں نہیں رکھتے ہیں، گھر کے لیے ایک الگ مسواک رکھے، اپنے جیب کے لیے الگ سے مسواک رکھے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ مسواک کرنے سے مرنے کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ مسواک کرے، ہر مرتبہ نیا پانی سے دھو کر مسواک کرے اور دھو کر مسواک رکھے۔ اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، منہ کے دائیں جانب منہ کے دائیں جانب اور اوپر نیچے انگوٹھے سے صاف کرے، اور اسی طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے۔ بہت سے لوگوں کے پاس مسواک نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، بس یوں انگلی گھما دی۔ نہیں، جب تم کو جمڑی طرف صاف کرنا ہے تو انگوٹھے کا استعمال کرو، اور ڈابی طرف صاف کرنا ہے تو انگلی کا استعمال کرو۔ یہ بات شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوگی اور پہلی مرتبہ آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، ورنہ جس کے بھی پاس مسواک نہیں ہوتا، مسواک نہیں ہے، انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کرے تو یہ شہادت کی انگلی کو یہ ڈابی طرف استعمال کرنا ہے اور انگوٹھے کو جمڑی طرف استعمال کرنا ہے۔
امام غزالی نے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت کرے کہ خدا کی عبادت ذکر و تلاوت کے لیے منہ صاف کرتا ہوں۔ جس طرح وضو میں مسواک مسنون ہے، اسی طرح غسل میں بھی مسواک مسنون ہے۔ دوسروں کی مسواک بلا اجازت کے استعمال کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، یہ تو دوسروں کی مسواک کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے اور اس میں بیماریوں کے لگنے کا بھی اندیشہ ہے۔ مسواک اس وقت تک کرے جب تک کہ منہ میں بدبو زائل نہ ہو جائے، لیکن میں نے کہا نا، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھے کہ اتنا نہ رگڑ دے کہ مسوڑے سب کٹنے لگ جائے، اور جب تک دانتوں کا پیلا پن ختم نہ ہو جاوے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی مسواک کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ بھی اس سنت کے عادی ہو۔ آج ہمارے ماں باپ کا یہ مزاج ہے، بچے اسکول جاتے، بیٹا برش کریو کہ نہیں کریو؟ برش تو ہر کوئی کرائے گا، ٹوپ کولگیٹ تو ہر کوئی کرائے گا، لیکن یہ بچوں کو نہیں کہا جاتا بیٹا مسواک کرو۔ مسواک جب اپنے لیے لاؤ تو اپنے بچوں کے لیے بھی لاؤ، اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اس سنت کا عادی بناؤ۔ جب بچپن سے ہمارے بچے سنت کے عادی بنیں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے جوان ہونے کے بعد ان کے لیے سنت پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا۔ مسواک کرنا امور فطرت میں سے ہیں اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت علی، حضرت عطا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ 99 گنا درجے سے 400 گنے درجے تک کا ثواب میں اضافہ لکھا جاتا ہے۔ مسواک کرنے سے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو چاہیے کہ جب مرنے کے وقت کو اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد آ جاتا ہے۔ ایسی چیز کے کھانے کے بعد مسواک کرنا جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، مثلا پیاز، لہسن، مولی، بیڑی، سگریٹ۔ بہت سے لوگ ہم کو رمضان کے مہینے میں بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جب بات کرتے تو ان کے منہ میں سے وہ سگریٹ کی بدبو تو آتی ہی رہتی ہے، حالانکہ سگریٹ پی لی ہو، لہسن کھا لیا ہو، پیاز کھا لی ہو، تو ایسے میں مسواک کرنا ضروری ہے۔ مثلا پیاز، لہسن، مولی، سگریٹ وغیرہ مکروہات کے استعمال کے بعد، یعنی یہ ساری چیزوں کے، یہ مکروہ چیزوں کو جو مسجد میں کھا کر آنا مکروہ ہے، اس کے استعمال کے بعد مسواک ضرور کر لینا چاہیے۔ وضو میں کلی وقت کرتے وقت مسواک کرے، اسی پر اکثر علماء کا عمل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک میں ہر بیماری میں شفا ہے سوائے موت کے۔ اب 1 منٹ میں مختصر میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کون سے موقع پر ہمارے نبی نے مسواک کرنے کو پسند فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے، پس جس کا جب دل چاہے مسواک کرے، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک ضرور کرنا چاہیے، وضو کرتے وقت مسواک ضرور کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسواک ضرور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف پڑھانے کے لیے جب بھی ہمیں کوئی بات کرنے کا موقع ملے، کسی کو دین سمجھانا ہو، تو اس سے پہلے وضو اور مسواک کا اہتمام ضرور کر لینا چاہیے۔ وضو کیا ہوا ہوگا، مسواک کیا ہوگا، اللہ پاک ہماری بات میں اثر ڈالے گا انشاءاللہ۔ تو حدیث پڑھاتے ہوئے منہ میں بدبو پیدا ہو جانے کے وقت، خواہ وہ بدبو خاموش رہنے کے سبب ہوئی ہو، یا زیادہ بولنے کی وجہ سے، یا کسی بدبودار چیز کو کھانے کی وجہ سے، دانتوں کے رنگ میں تغیر پیدا ہو جانے کے وقت، نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اگر وضو اور نماز میں زیادہ فصل ہو گیا ہو، خانہ کعبہ یعنی حتیم میں داخل ہونے کے وقت جب اللہ پاک پہنچائے گا تو یاد رکھنا جب ہم حتیم میں داخل ہو جائیں اس وقت مسواک کا ضرور اہتمام کر کے جائے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ مقاربت سے پہلے، یعنی بیوی سے ملنا ہو تو اگر مسواک کیا ہوا ہوگا تو منہ میں خوشبو پیدا ہوگی، ورنہ منہ میں سے بدبو آئے گی تو نفرتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے، یعنی اچھی مجلسوں میں، اللہ والوں کی مجلس میں جانے سے پہلے مسواک کا ضرور اہتمام کر لینا چاہیے۔ موت کے آثار پیدا ہونے سے پہلے کسی کو یوں لگے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو اس وقت بھی مسواک کا ضرور اہتمام کر لینا چاہیے۔ سحری کے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، سفر سے آنے کے بعد، سونے سے پہلے، غسل میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ یہ مسواک کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت پہ رکھی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے اللہ پاک ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ ہر سنتوں میں دینی اور دنیاوی دونوں فائدے موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا عاشق بنائے اور سچا عامل بنائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان